السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی صفحہ نمبر کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ پینتالیس یا 48؟ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہاں سے این ذهب الابناء بعد الدرس۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب میں۔ این ذهب الابناء بعد الدرس، این کہاں، ذهب گئے، الابناء بیٹے، بعد الدرس سبق کے بعد، بیٹے سبق کے بعد کہاں گئے؟ صفحہ نمبر 48 ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سبق میں کہ لڑکے سبق کے بعد کہاں گئے تھے؟ جی ہاں، ذهبنا الى الملعب۔ تو اس طریقے سے آپ نے پیچھے جا کر سوالوں کو کے جوابات ان کو تلاش کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ماذا قرأوا فی المکتبۃ، انہوں نے لائبریری میں کیا پڑھا؟ جی سبق کے اندر دیکھیں جواب دیا ہوا ہے کہ انہوں نے لائبریری میں کیا پڑھا۔ قرأوا حمزہ کے ساتھ، قرأوا الصحف، ٹھیک ہے، قرأوا الصحف فی المکتبۃ۔ من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار، کون سے ریڈیو سے انہوں نے خبریں سنی؟ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے 3 ریڈیو سے خبریں سنی تھیں، اذاعت القاہرہ، اذاعت الریاض، اذاعت لندن۔ سمعوا الاخبار من 3 اذاعات، من اذاعت الریاض و اذاعت القاہرہ و اذاعت لندن۔ سوال نمبر 4 ہے، صحیح، من الذی اخذ الکتاب، کتاب کس نے لی؟ اخذ یوسف الکتاب، اخذ یوسف الکتاب۔ من الذی اخذ المجلۃ، رسالہ کس نے لیا؟
اخذ المجلۃ مروان. نمبر 6 ہے این ذهبت البنات، لڑکیاں کہاں گئیں؟ ذهبت البنات الى المديرة، ذهبت البنات الى المديرة. کم دقیقتاً جلسنا عند المدیرة، وہ کتنے منٹ بیٹھی مدیر کے پاس، مدیرہ کے پاس. جلسنا عند المدیرة ثلث ساعة، یوسف میں ال نہیں آئے گا. ذهبنا لزیارت المدیرۃ، جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. این بیت المدیرۃ، مدیرہ کا گھر کہاں ہے؟ بیت المدیرۃ بین المسجد والمدرسۃ، بیت المدیرۃ بین المسجد والمدرسۃ. 7 نمبر کا جواب یہ ہے کہ جلسنا عند المدیرۃ ثلث ساعۃ، یا یہ کہ جلست البنات عند المدیرۃ ثلث ساعۃ. نمبر 9 این وضعت سعاد المکنست، کہاں رکھا سعاد نے جھاڑو، کہاں رکھی سعاد نے جھاڑو. وضعتها تحت السلم، اسے رکھا سیڑھی کے نیچے. نمبر 6 این ذهبت البنات، کہاں گئی لڑکیاں؟ ذهبت البنات الى المدیرۃ، گئی لڑکیاں مدیرہ کی طرف. نمبر 2 ہے دع هذه العلامة امام الجمل الصحيحة وهذه العلامة امام الجمل التي ليست صحيحة، یہ علامت رکھیں صحیح جملوں کے سامنے اور یہ علامت رکھیں ان جملوں کے سامنے جو صحیح نہیں ہیں. لعب الابناء قرۃ القدم فی الاسبوع الماضی، غلط ہے. کھیلے لڑکے فٹ بال گزشتہ ہفتے. دخل بلال المستشفى قبل 3 ایام، داخل ہوا بلال اسپتال میں 3 دن پہلے، درست ہے. سمع الابناء الاخبار من اذاعة القاہرة واذاعة الریاض واذاعة لندن، سنا بیٹوں نے خبریں، سنی بیٹوں نے خبریں قاہرہ کے ریڈیو سے، ریاض کے ریڈیو سے اور لندن کے ریڈیو سے. جی یہ درست ہے. الکتاب غلافہ اصفر، کتاب کی جو جلد ہے اس کا رنگ زرد ہے، غلط ہے. تو کیا صحیح ہے؟ الکتاب غلافہ احمر. نمبر 5 ہے بیت المدیرۃ بین المسجد والمدرسۃ، مدیرہ کا گھر مسجد اور مدرسے کے درمیان ہے.
جی ہاں یہ درست ہے، اسفر معروف ہے، غلافہ اسفر، یہ جو لفظ ہے افعال کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے۔ الام وجدت المکنست، ماں کو جھاڑو مل گیا، نہیں ملا تھا، اس نے تلاش کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے جواب دیں۔ هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس السابع، یہ سوالات سبق نمبر 7 پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ اس کا آپ نے اپنی طرف سے جواب دینا ہے۔ متی خرجتم من الفصل، تم کب نکلے کلاس سے، تو اس کا اپنی طرف سے جواب دیں گے، کیا ہوگا؟ آپ جواب دیں گے ہم نکلے کلاس سے، کب وہ وقت آپ بتائیں گے۔ خرجنا من الفصل بعد الدرس، خرجنا من الفصل بعد خروج المدرس، خرجنا من الفصل بعد صلاة الظہر، سب ٹھیک ہے۔ این ذہبتم بعد الدرس، تم سب کہاں گئے سبق کے بعد؟ تو سوال کیا جا رہا ہے جمع مذکر مخاطب سے، تو جواب بھی جمع متکلم کے ذریعے سے دیں گے۔ ذهبنا الى السوق، ذهبنا الى السوق بعد الدرس۔ صلاۃ کیا ہوگا؟ صلاۃ کہاں ہے؟ ذهبنا الى المسجد، وہ جو جواب میں اگر ہم نے صلاۃ کا لفظ ذکر کیا تھا تو وہ مضاف الیہ واقع ہو رہا تھا۔ بعد صلاۃ الظہر، بعد صلاۃ الظہر یہ مضاف الیہ ہے اور آگے کے لیے مضاف ہے۔ من ای اذاعۃ سمعتم الاخبار، کون سے ریڈیو سے تم سب نے خبریں سنی؟ سمعنا الاخبار من اذاعۃ پاکستان، یا سمعنا الاخبار من اذاعۃ ایف ایم، ہمارے ہاں تو یہ ایف ایم ہی چلتے ہیں۔ آگے ہے اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا تم نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال؟ لعبنا کرۃ السلۃ، ایک تو یہ ہے کہ وانی شمیم الف لام داخل نہیں ہوگا، اور دوسرا کرہ یہ کاف بڑے کاف کے ساتھ آتا ہے، کراچی والا کاف اس کے ساتھ آتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ، آنے والے تمام جملوں میں فاعل کو مؤنث بنائیں۔ تو اب جو فاعل کو مؤنث بنائیں گے، جو مخاطب ہے اس کو مؤنث بنائیں گے، دیکھیے مثال دی ہوئی ہے، اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، تو لعبنا کرۃ القدم یا لعبنا کرۃ السلۃ، سوال کا معنی یہ ہے کہ کیا تم نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال؟ اب مثال دیکھیں، اشربتم القہوۃ یا اخوان، اشربتن القہوۃ یا اخوات، ٹھیک ہے۔
اب جو ہمارا جو مخاطب ہے پہلے والی مثال میں وہ مذکر ہیں یا اخوانوں، اے بھائیوں، تو جب ہم اس کو تبدیل کریں گے تو اخوان اس کی جگہ پر ہم اخوات لگائیں گے. بھائیوں کی مونس اخوات ہے، اخوان کی مونس اخوات ہے. جب ہم مخاطب کو تبدیل کریں گے تو لازم ہے کہ اس کے لیے جو فعل استعمال کر رہے ہیں اسے بھی تبدیل کریں. تو جمع مذکر مخاطب سے جمع مؤنث مخاطب استعمال کریں گے، کہیں گے اشربتن القہوۃ یا اخوات. مثال نمبر 2 ہے قرأتم هذه المجلۃ یا رجال، کیا تم نے یہ رسالہ پڑھ لیا اے مردو. اقرأتن هذه المجلۃ یا نساء. ماشاءاللہ بہترین. آگے ہے فہمتم الدرس الجدید یا ابنائی، کیا تم نے نیا سبق سمجھ لیا اے میرے بیٹو. افہمتن الدرس الجدید یا بناتی. ابنا بیٹے، بناتن بیٹیاں. متی خرجتم من المدرسۃ یا اولاد، تم کب نکلے مدرسے سے اے بچوں. متی خرجتن من المدرسۃ یا بنات، تم کب نکلی مدرسے سے اے بچیوں. ویسے لفظ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں داخل ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال بیٹوں کے لیے کیا جاتا ہے. اسمعتم الاذان یا اخوان، کیا تم نے اذان سن لی اے بھائیو. اس کو مونس بنائیں. اسمعتن الاذان یا اخوات، اسمعتن الاذان یا اخوات. نمبر 6 ارأیتم المدرس الجدید یا اخوانو، کیا تم نے دیکھا نئے استاد کو اے بھائیو. ارأیتن المدرس الجدید یا اخوات. اور اگر ہم جو مفعول ہے اس کو بھی مونس بنائیں تو کیا ہوگا. سوال نمبر 6 میں اگر ہم مفعول کو بھی مونس بنائیں، صحیح، پوری مثال پھر یوں بنے گی ارأیتن المدرسۃ الجدیدۃ یا اخوات. اے بہنوں کیا تم نے نئی استانی کو دیکھا. تو المدرسۃ مونس اور یہ موصوف ہے اور اس کی جو صفت ہے تو وہ بھی مونس آئے گی. رأیتم المدرس الجدید یا اخوانو، اس کو ہم نے مونس بنانا ہے، مخاطب کو مونس بنانا ہے یا اخوانو، اس لیے جو فعل استعمال کریں گے وہ بھی مونس ہوگا. ارأیتن المدرس الجدید یا اخواتو، یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم پوری مثال کو مونس بنائیں تو پھر یوں ہوگا ارأیتن المدرسۃ الجدیدۃ یا اخواتو، کہ کیا تم نے نئی استانی کو دیکھا اے بہنوں. المدرسۃ تا لگائیں گے اور اس کی جو صفت ہے الجدیدۃ اس کے آخر میں بھی تا لگا کر پڑھیں گے کیونکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے. سوال نمبر 5 ہے
امام کلی جملتن ہر جملے کے سامنے، فیما یلی جو نیچے آ رہے ہیں، صیغتان للفعل فعل کے دو صیغے ہیں، ہر جملے کے سامنے فعل کے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں سیکنڈ ایئر میں آئے تو تھوڑا سا کام. امام کل جملۃ فیما یلی صیغتان للفعل، نیچے جو جملے آ رہے ہیں ہر جملے کے سامنے فعل کے دو صیغے ہیں. اختر الصیغۃ الصحیحۃ، صحیح صیغے کو چنیں، اس کا انتخاب کریں. وکمل بها الجملۃ، اور اس کے ذریعے سے جملے کو مکمل کریں. آگے ہے القرآن اليوم یا ابنائی، کیا تم نے قرآن پڑھا آج کے دن اے میرے بیٹو. تو یہاں قرأتم لگے گا یا قرأتن؟ قرأتم. نمبر 2 ہے کب تم مکہ سے واپس آئے اے میرے بھائیوں. تو یہاں رجعتم، متى رجعتم من مکہ یا اخوانی. نمبر 3 ہے کیا تم نے اپنا چہرہ صابن سے دھویا. یہاں پر استعمال کریں گے غسلتن، کیونکہ وجوہ کن سے پتہ چل رہا ہے کہ سوال عورتوں سے کیا جا رہا ہے. غسلتن وجوہ کن بالصابون. داؤد یہ پکو کھڑی کر رہے تھے حل آ جاؤ. ہاں آگے ہے من ای اذاعت، کون سے ریڈیو سے تم نے خبریں سنی اے میری بیٹیوں. صحیح. من ای اذاعت سمعتن الاخبار یا بناتی. صحیح. نمبر 5 ہے من ای باب، کون سے دروازے سے تم مسجد میں داخل ہوئے یا اخوانی اے میرے بھائیوں. من ای باب دخلتم المسجد یا اخوانی. ٹھیک ہے. اور آگے ہے کیوں تم نے کھولی کھڑکیاں اے میری بیٹیوں. لما فتحتن، اسے کیا پڑھیں گے لما، لم نہیں پڑھیں گے. لما فتحتن، اور یہ اگر لم ہوتا تو فتحتن پر کبھی بھی داخل نہیں ہوتا. لما اس کا معنی ہوتا ہے کیوں، اور لم اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر. لما فتحتن النوافذ یا بناتی. سوال نمبر 6 ہے تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں. جی من ای اذاعت سمعتن الاخبار یا بناتی. نمبر 4 من ای اذاعت سمعتن الاخبار یا بناتی، کون سے ریڈیو سے تم نے خبریں سنی اے میری بیٹیوں. سوال نمبر 6 ہے کہ تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں. ثم ادخل کان علی الجمل الآتیہ، پھر آنے والے جملوں پر کان کو داخل کریں.
یہ جو ہم نے بات ذکر کی تھی کہ یہ جو لم ہے، یہ پنکھے کا اصل میں مسئلہ تھا، وہی تو پنکھا تو لگوا دی لیکن یہ آوازیں کر رہا ہے. کوئی اور ہے پنکھا؟ ہاں کر رہا ہے. کوئی اور پنکھا ہے؟ اگر ہے تو جی وہ پلاسٹک والا نہیں ہے. اگر ہے تو وہ پھر رکھ دیں، کیونکہ یہ تیز ہے اور بہت زیادہ ہوا بھی دے رہا ہے، آواز بھی کر رہا ہے. نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پنکھا آواز کر رہا ہے، تو دیکھ لیں. آگے ہے کہ یہاں پر ہم نے کان کو استعمال کرنا ہے. جی ہاں، لم کے بارے میں بات ہو رہی تھی. حرف لم مضارع پر داخل ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے پاس لم ہے. آنے والی مثالوں پر کانا داخل کریں گے، اور کان کا شمار افعال ناقصہ میں ہوتا ہے، اور کان کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو رفع دیتے ہیں، اور کان کی خبر منصوب ہوتی ہے. جملہ یوں بنے گا جی، کان المدیر کا پہلی مثال ہے المدرس فی الفصل، تو جملہ یوں بنے گا کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق، استاد کلاس میں تھا 5 منٹ پہلے. نمبر 2 ہے الطلاب فی المکتبۃ، طلبہ لائبریری میں ہیں. کان الطلاب فی المکتبۃ قبل نصف ساعت، طلبہ جی کانا کے بعد کا جو اسم ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. کان الطلاب فی المکتبۃ قبل نصف ساعت، طلبہ لائبریری میں تھے آدھا گھنٹہ پہلے. اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کانا جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی کے معنوں میں کر دیتا ہے. جیسے طلبہ لائبریری میں ہیں، جب کانا داخل کیا تو طلبہ لائبریری میں تھے اس کا مطلب ہے ماضی میں، اور ہیں مطلب ابھی. تو کانا یہ جملے کو ماضی کے معنوں میں کر دیتا ہے. امی فی المطبخ، میری امی باورچی خانے میں ہے. کانت امی فی المطبخ قبل قلیل، میری امی باورچی خانے میں تھی تھوڑی دیر پہلے. اب آنے والی مثالوں پر ہم نے کانا داخل کرنا ہے، اور اگلا جو لفظ ہے، اگلے جو 2 الفاظ ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے جملے کو مکمل کرنا ہے. المدیر فی غرفتہ، قبل جی ہاں ظرف ہے، یہ ظرف زمان. کان المدیر فی غرفتہ قبل ساعت، مدیر اپنے کمرے میں تھا 1 گھنٹہ پہلے. الوزیر فی لندن، وزیر لندن میں ہے. کان الوزیر فی لندن قبل اسبوع، وزیر لندن میں تھا 1 ہفتہ پہلے. اخی فی مکہ، میرا بھائی مکہ میں ہے. کان اخی فی مکہ قبل 4 ایام، تھا میرا بھائی مکہ میں 4 دن پہلے. الاطباء فی المستشفى،
डॉक्टर अस्पताल में हैं। अखी इसी तरह इस्तेमाल होगा क्योंकि ये या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है। जी हाँ, मक्का पर जर नहीं आती क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, इस पर तकदीरी इरावत है। उसबुअन मुजाफ इलैहि है, क़ब्ल का मुजाफ इलैहि है। सवाल नंबर 4 है अल अतिब्बाउ फिल मुस्तशफा, इस पर काना दाखिल करें। लंदन पर जर नहीं आएगी क्योंकि यह भी गैर मुनसरिफ है। कान अल अतिब्बाउ फिल मुस्तशफा क़ब्ल सुलुसी साअतिन, डॉक्टर अस्पताल में थे क़ब्ल सुलुसी साअतिन, 20 मिनट पहले। अत्तालिबात फिल मकतबती, तालिबात लाइब्रेरी में हैं। जी हाँ, ये क़ब्ल के बाद तमाम कलिमात मजरूर क्यों हैं? क्योंकि क़ब्ल मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, क़ब्ल मुजाफ है, इस वजह से। अत्तालिबात फिल मकतबत, तालिबात लाइब्रेरी में हैं, तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? कानत। कानत तालिबात फिल मकतबत क़ब्ल कलील, थोड़ी देर पहले तालिबात लाइब्रेरी में थी। अल अतिब्बाउ में जो फेल इस्तेमाल करेंगे कान ही इस्तेमाल करेंगे, कानू इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम पीछे पढ़कर आए हैं कि जब फाइल इस्म जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद होता है। अगर अल अतिब्बा उस पहले आता तो फिर हम इस्तेमाल करते कानू, लेकिन यहां पर अल अतिब्बाउ इस्म जाहिर है, मौजूद है, लिहाजा कान इस्तेमाल करेंगे। कान का जो इस्म होता है ये मरफू होता है और खबर मंसूब होती है। ये मुझे समझ नहीं आया, कम से दाइक में 5 मिनट और 5 सेकंड दोनों एक, समझ नहीं आया मुझे। कानू उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब अल अतिब्बाउ पहले हो और कानू बाद में हो। इन तमाम जो मिसालों में जो खबर है तो ये कानल जैसे है, आखिरी हम मिसाल लेते हैं, कानत तालिबातु फिल मकतबती क़ब्ल क़लीलिन, तो कानत फेल नाकिस है, अत्तालिबातु इसका इस्म है, और फिल मकतबती जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक हुआ महजूफ के, और वो है कानत तालिबात मौजूदातिन फिल मकतबती क़ब्ल क़लील,
تو پھر وہ جو محذوف ہے وہ اس کی خبر بنے گی. جار مجرور مل کر آپ آسان لفظوں میں سمجھے کہ ان تمام مثالوں میں کانا کے بعد ایک اسم ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے، تو یہ جار مجرور مل کر کانا کی خبر بنیں گے. کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق. قبل مضاف ہے، خمس مضاف الیہ ہے اور آگے مضاف ہے، اور دقائق یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے لیکن یہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، جمع منتہی الجموع، دقائق اور اسی طرح مساجد. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جمع منتہی الجموع ہوتے ہیں اور یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ جار مجرور مل کر شبہ جملہ ہوگا. سوال نمبر 7 ہے تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں. ثم اقرأ الجمل الآتیہ، پھر آنے والے جملوں کو پڑھیں. مع ضبط المیم، میم کو اعراب لگاتے ہوئے. والحروف الساکنۃ الاخری، اور دیگر ساکن حرفوں کو اعراب لگاتے ہوئے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی جملے میں میم ساکن ہو اور آگے الف لام ہو، میم ساکن ہو اور آگے الف لام ہو تو میم کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں، میم کو ضمہ دے کر اور ملا کر پڑھتے ہیں. اور اگر کسی اسم کا جو آخر ہے وہ، یعنی کسی بھی لفظ کا آخر یا کسی فعل کا آخر اگر ساکن ہو اور آگے الف لام ہو تو اس کو جر دے کر ملا کر پڑھتے ہیں. مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. تو جہاں پر میم ساکن ہو اور آگے الف لام ہو تو وہاں پیش دے کر ملا کر پڑھتے ہیں، اور جہاں میم کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو اور آگے الف لام ہو تو کسرہ دے کر ملا کر پڑھتے ہیں. جی ہاں، جیسے اقرأتم ھذا الکتاب، اس کو بلائیے، یہ کافی دیر سے کافی پریشان کر رہی ہے. جیسے ایک مثال ہے اقرأتم ھذا الکتاب، کیا قرأتم تم نے پڑھی، ھذا الکتاب یہ کتاب. اب یہاں پر قرأتم ہے، میم ساکن ہے اور آگے والا جو لفظ ہے ہا وہ متحرک ہے، لہذا اب قرأتم ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. لیکن اگلی جو مثال ہے اس کے سامنے اقرأتم القرآن،
کیا تم نے قرآن پڑھا؟ یہاں میم ساکن کے بعد الف لام ہے، تو اس صورت میں اس کو ملا کر پڑھیں گے اور میم کو ضمہ دے دیں گے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن ہو اور اس کے بعد الف لام ہو تو میم کو ضمہ دے کر آگے ملا کر پڑھیں گے، تو ہم کہیں گے اقرأتم القرآن۔ ایسے ہی دوسری مثال ہے ارأیتم حامدن، کیا تم سب نے حامد کو دیکھا؟ ارأیتم میں میم ساکن ہے، اگلا حرف متحرک کے لہذا کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے ارأیتم المدرس، میم ساکن کے بعد الف لام ہے تو ملا کر پڑھیں گے ارأیتم المدرس، میم کو ضمہ دے دیں گے۔ اب ان دونوں مثالوں میں دیکھیں، پہلے میں میم ساکن ہے اور دوسری میں ضمہ دیا ہوا ہے کیونکہ ملا کر پڑھنا ہے اس لیے۔ نمبر 3 ہے الکم ھذا البیت، کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ الکم البیت، کیا تمہارا گھر ہے؟ تو یہاں ملا کر پڑھیں گے اور میم کو ضمہ دے دیں گے الکم البیت، کیا تمہارا گھر ہے؟ پہلی مثال کا معنی یہ ہے کہ کیا یہ گھر تمہارا ہے، اور دوسری مثال کا معنی یہ ہے کہ کیا تمہارا کوئی گھر ہے۔ نمبر 4 خرجت آمینت، آمنہ لکھ لی۔ اب اس میں ایک لفظ ہے جو کہ ساکن ہے تا، اور خرجت البنت، نکلی لڑکی۔ اب یہاں پر جی جر دیں گے، جی ہاں، کیونکہ آگے جو لفظ ہے وہ تو الف لام ہی ہے، لیکن یہاں الف لام سے پہلے والا جو لفظ ساکن ہے وہ میم کے علاوہ ہے، اور قاعدہ عربی میں یہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالقصر، کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو اس کو کسرہ حرکت دے کر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ خرجت البنت، یوں پڑھیں گے من ھذا الولد، کون ہے یہ لڑکا؟ من میں نون ساکن ہے اور آگے ہا متحرک ہے، جب اس کو ملا کر پڑھیں اور آگے کوئی اور لفظ ہو کہ جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے من الولد، تو ملا کر یوں پڑھیں گے من الولد۔ تو اگر میم ساکن ہے اور آگے الف لام ہے تو میم کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، میم کے علاوہ اگر کوئی اور حرف ہے تو اس کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، لیکن شرط یہ کہ آگے جو لفظ اس کے اوپر بھی الف لام ہو۔ اب نیچے مثال دی ہوئی ہے، ساکن کوئی بھی ہو، آگے الف لام ہو، اس کو ملا کر پڑھیں گے کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ اور آگے الف لام کو پڑھیں گے۔ من الولد کا معنی ہوتا ہے کہ کون لڑکا ہے۔ آگے دوسری مثال بتائیے، میم ساکن اور آگے الف لام ہو تو میم کو ضمہ دے کر اور آگے الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اگر کوئی حرف ساکن ہو، آگے الف لام ہو تو کسرہ دے کر الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اگر میم ساکن ہو اور آگے الف لام ہو تو میم کو ضمہ دے کر آگے ملا کر پڑھیں گے۔ آگے والی جو مثالیں ہیں ان کو اسی طرح ملا کر پڑھنا ہے، جیسے اکلتم، آگے ہے الموز، میم ساکن ہے اور آگے الف لام ہے، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ اکلتم الموز، تم سب نے کیلا کھایا۔ نمبر 2 ہے جلستم فی، اور آگے ہے الفصل، تم بیٹھے کلاس میں۔ فی کی جو یا ہے وہ ساکن ہے اور آگے الف لام بھی ساکن ہے، تو یہاں پر فی الفصل پڑھیں گے، فی الفصل ملا کر پڑھیں گے، تو دو ساکنوں کی وجہ سے جو پہلا ساکن ہے وہ حذف ہو جائے گا۔ دخلتم المسجد، تم سب مسجد میں داخل ہوئے۔ دخلتم المسجد،
فہمتم الدرس، تم سب نے سبق سمجھ لیا. فہمتم الدرس. فہمتم درس الفقہ، تم سب نے فقہ کا سبق سمجھ لیا. یہ تو ایسے ہی ہے کیونکہ فہمتم میں میم ساکن کے بعد آگے الف لام نہیں ہے، تو لہذا اس کو فہمتم درس الفقہ پڑھیں گے، اپنے اصل پر پڑھیں گے. سمعتم الاذان، تم سب مردوں نے اذان سنی. سمعتم الاذان. ماذا اکلتم، تم سب نے کیا کھایا. یہاں کوئی اور لفظ ساکن آگے ملا ہوا نہیں ہے. الکم ہذہ السیارۃ، کیا تمہارے لیے ہے یہ گاڑی، یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. ہذہ متحرک ہے، السیارۃ. الکم الکتب، کیا تمہارے پاس کتابیں ہیں، کیا تمہاری کتابیں ہیں. الکم الکتب. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، یہ ایسے ہی پڑھیں گے. من الفتى، نوجوان کون ہے. من الفتى. کتبت الطالبۃ الدرس، طالبہ نے سبق لکھا. ملا کر یوں پڑھیں گے کتبت الطالبۃ الدرس. این المدیرۃ، مدیرہ کہاں ہے. خرجت الآن، وہ نکلی ابھی. صحیح، خرجت الآن. سوال نمبر 8 سے انشاءاللہ ہم کل کے سبق کا آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.